السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے کل کے سبق میں مسافر کی نماز کا عنوان مکمل کیا۔ اس عنوان کے تحت کچھ آپ کو ہوم ورک عملی کتاب میں دیا گیا تھا جو آپ نے کرنا تھا۔ عملی کتاب آج آپ کو دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے ہوم ورک پر نظر ثانی کر لیں اور اس میں دیکھ لیں کچھ کمی وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا کام تھا عملی کتاب میں۔ آپ اس کو اچھے انداز میں ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا، کیا آپ نے اس کو اسی طرح سے مکمل کر لیا ہے، اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا ہم عنوان شروع کریں گے اور وہ ہے مریض کی نماز۔ پیچھے ہم نے مسافر کی نماز پڑھی، آج ہم مریض کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ مریض کی نماز کے بارے میں سب سے پہلے عزیز طلباء آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا خلاصہ بھی ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں، یعنی جب تک یہ ہوش میں ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے کچھ اس کے لیے نرمی کا حکم ہے شریعت کے احکامات میں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں بنایا۔ ہر انسان اللہ کے احکامات کا جو پابند ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے احکامات اتنے ہی ہیں کہ جن کو وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ آج ہم نے اس کی تفصیل پڑھنی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو کس انداز میں نماز پڑھی جائے، کیسے بیٹھا جائے، رکوع سجدہ کیسے کیا جائے، تو یہ تفصیلات آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے اب ہم کتاب کھولیں گے، آج کے سبق کی بلند خوانی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو مسئلہ سمجھانے والا ہوگا وہ بھی آپ سمجھتے جائیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 74 پر ہے عنوان مریض، بریکٹ میں لکھا ہوا بیمار کی نماز۔ مریض کی نماز انسان کی بیماریوں، مجبوریوں اور کمزوریوں کا لحاظ کر کے شریعت نے اس کے لیے دیگر احکامات کی طرح نماز میں بھی نرمیاں اور آسانیاں برتی ہیں۔ اور بھی شرعی احکامات کے اندر نرمیاں ہیں، آسانیاں ہیں، ایسے ہی نماز کے اندر بھی نرمی اور آسانی ہے، مگر اسے اس کی اجازت بالکل نہیں دی کہ وہ کسی حالت میں بھی نماز چھوڑ دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف، ذمہ دار نہیں بناتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابی کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمي ایماء۔ ترجمہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو
تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پھر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے مرض یعنی بیماری کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نماز کے تمام فرائض و ارکان ادا نہ کر سکے تو جتنے ارکان ادا کر سکے اتنے ادا کرے۔ یعنی اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ قیام یہ فرض ہے، لیکن یہ بیمار ہے، یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے جب پڑھ رہے ہے تو فرائض کے اندر کمی واقع ہوئی نا، نماز کے جو فرائض ہیں ان میں کمی واقع ہوئی، لیکن عذر کی بنیاد پر اس کمی کے باوجود بھی اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ تو جتنے ارکان ادا کر سکے اتنے ادا کرے اور نماز مکمل کرے۔ مریض یعنی بیمار کی نماز کے متعلق تفصیلات یہ ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نمازوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عذر ہوتا ہے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشارے سے پڑھیں۔ تو جو بغیر کسی عذر کے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا نقصان پا رہا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، اپنے آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنائیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، وہ شخص جو بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا اسے کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سر کے چکرانے سے گر جانے کا خوف ہو، تو ان سب صورتوں میں ایسے شخص کے لیے فرض نماز اور واجب نماز بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ یہ فرض اور واجب نماز کی اجازت جب مل گئی تو سنت اور نوافل تو بطریق اولیٰ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان اعذار کی بنیاد پر جو عذر ہیں، بیماری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا یا کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ان صورتوں میں کیا کریں؟ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ایسے شخص کو رکوع کے لیے اتنا جھکنا چاہیے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر ہو جائے، یعنی جب نیچے جھکیں گے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوں گے اور نیچے کی طرف زمین کی طرف جھکیں گے تو سر جو ہے یعنی پیشانی وہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے، جبکہ سجدہ ویسے ہی کرے جیسے عام نمازوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ صرف کھڑے نہیں ہو سکتا لیکن سجدہ کر سکتا ہے یا رکوع نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو قیام کی طاقت تو ہے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن وہ رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہے، یا سخت تکلیف ہوتی ہے، یا رکوع یا سجدے میں سے کسی ایک سے عاجز ہے، یعنی رکوع کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا ہے رکوع نہیں کر سکتا، یا تکلیف ہوتی ہے البتہ وہ شخص بیٹھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، ہاں بیٹھ سکتا ہے زمین پر تو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور چونکہ وہ رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے اس لیے رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے۔ سجدہ کا اشارہ سر کے ذریعے سے رکوع سے زیادہ نیچے تک کرے، جیسے رکوع میں تھوڑا جھکنا ہے تو سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکائے اور سجدہ کے لیے اس سے زیادہ سر جھکائے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے، یعنی تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتا ہے نماز کے اندر، اور ساری نماز میں قادر نہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتا ہے
1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے، باقی ساری نماز کے اندر وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ یعنی نماز جب شروع کی، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی، اب وہ تھک گیا ہے، اس سے مزید وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، تو وہیں پر بیٹھ جائے اور بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے، اور جب کھڑا نہ رہ سکے تو بیٹھ جائے۔ اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کر کھڑا ہونے پر قادر ہے تو سہارا لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتا ہے تو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو پھر کیسے پڑھنی چاہیے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طریقے پر بیٹھنا ضروری نہیں، کوئی خاص انداز نہیں ہے بیٹھنے کا، بلکہ جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھے، لیکن یعنی اب عذر کی، یہ تو عذر کی بقدر ہے، جس کا جو عذر ہے تو اسی طرح وہ بیٹھ سکے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی اگر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اب وہ ٹانگ اس کو فولڈ نہیں کر سکتا تو وہ ٹانگ سیدھی کر کے نماز پڑھے گا۔ تو ہر آدمی کی عذر کی بقدر اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے کہ اگر وہ چوکڑی لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو چوکڑی لگا کر بیٹھ جائے، لیکن فرمایا اگر دو زانو یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا آسان ہو تو دو زانو بیٹھنا زیادہ بہتر ہے، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں اس انداز میں اگر کوئی بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ اس طرح سے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس کے بعد اگر کوئی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اس کے بعد کرسی پر بھی بیٹھ کر اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا عنوان یہاں تک مکمل ہوا، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا کیفیت ہے۔ اب ہم عملی کتاب میں کام دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج کیا کام کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ نے عملی کتاب کے اندر صرف ایک سوال کرنا ہے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ جو شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع اور سجدہ کیسے ادا کرے؟ جو شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع اور سجدہ کیسے ادا کرے؟ تو اس کا مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رکوع میں جھکے اور اس کی پیشانی گھٹنوں کے برابر ہو جائے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھک جائے، تو اس طرح سے یہ رکوع اور سجدہ ادا کرے گا۔ اگلے جو سوالات ہیں یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے، یہ کل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کل یہ ہم حل بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔